آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ایم ایس ایکسل کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایم ایس ایکسل کے اندر ہم کس طرح مختلف قسم کی اپنی ورکس بکس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ کہ مطلب اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو آئی تھی، آپ نے غور کیا ہوگا، اس ویڈیو میں ہم نے آپس میں ورک بک کے بجائے شیٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ ورک بک کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک فائل میں کام کریں گے، کہ آپ ایک جگہ پہ اپڈیٹ کریں گے اور دوسری ورک بک کے اندر آٹومیٹلی خود بخود کیا ہوگا، وہ اپڈیٹ ہوتی جائے گی۔ اس طرح ہماری بیک اپ فائل بھی بنتی جائے گی اور ایک کا افیکٹ دوسرے کے اوپر پڑتا جائے گا، یعنی ہمارے اوریجنل فائل کا افیکٹ دوسری فائل پہ بھی پڑتا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنی فائل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر فائل کو آپ ذرا سا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس ایک ایم ایس ایکسل کی فائل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ٹیبل کے اندر ڈیٹا موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نام ہے بک 1۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی فائل اور بنا دیں کہ اگر میں اس کے اندر چینج کروں آٹومیٹلی وہاں بھی چینج ہوتا جائے۔ آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کنیکشن جنریٹ کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ آئیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک اور فائل، سپوز میں یہاں سے ایک نئی فائل جنریٹ کر لیتا ہوں، کنٹرول این آپ دبائیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک اور نئی بک آ گئی ہے۔ اس کا نام میں سیو کر دیتا ہوں، اسے بھی ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں۔ اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں بک 2، کیونکہ ہمارے پاس بک 1 پہلے سے کھلی ہے۔ سیو کر دیں گے بک 2۔ اب یہ خالی فائل آ گئی بک 2 کے۔ ہم یہاں کنیکشن جنریٹ کریں گے کون سی کا، ہماری بک 1 کا۔ یہ دیکھیں، آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بک 1 کا کنیکشن یہاں جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا سب سے پہلے مینیوز کے اندر۔ مینیوز میں اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ آپ کے پاس ڈیٹا کا مینیو ہے۔ ڈیٹا کے مینیو میں جانے کے بعد کنیکشنز آپ نے تلاش کرنا ہے۔ یہاں ہے گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا، یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اور ایگزسٹنگ کنیکشن پہ کلک کر دینا ہے۔ اچھا، 2013 اور پیچھے والے میں ایگزسٹنگ کنیکشن، یہ کنیکشن سے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایگزسٹنگ کنیکشن پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک نیا باکس آ گیا ہے۔ یہاں آپ کے پاس 3 آپشن پرووائڈ کرتا ہے وہ آل کنیکشنز، وہ کہتے ہیں کنیکٹ ان دس ورک بک، کہ اسی بک کے اندر آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 کنیکٹ فائلز آن دا نیٹورک، نیٹورک سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کنیکشن فائل آن دس کمپیوٹر، کے اس کمپیوٹر کے اندر ایگزسٹ کرتی فائلوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کمپیوٹر کی فائل کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے۔ اب ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم نے جس فائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے، ہم براؤز فار مور پہ کلک کریں گے اور ہمارا ڈیٹا، ہماری فائل ڈیسک ٹاپ پہ جیسے موجود ہے بک 1، تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جیسے ہی سلیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اوکے کرنے کے بعد یہ اس نے بتا دیا کہ بالکل آپ کی ایک شیٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر سے اگر یہاں مور دین 1 شیٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ورک بک میں ایک سے زیادہ شیٹ ہیں۔ آپ نے اپنے مطلوبہ شیٹ کو کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ اوکے پہ کلک کریں گے۔ اب اس نے یہ مختلف آپشنز آپ کو دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹیبل، کیونکہ ٹیبل کا ڈیٹا تو ہمیں ٹیبل میں لینا ہے، پائیوٹ ٹیبل رپورٹ میں بھی ہو سکتا ہے، پائیوٹ چارٹ میں بھی، اور کنیکشن جسٹ بھی کنیکشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہاں اپنے ایگزسٹنگ ورک شیٹ کا جو ریفرنس دینا ہے کہ کہاں دینا ہے، میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ پراپر ہو جائے۔ اب یہاں کلک کریں گے اور جیسے ہی آپ اوکے کریں گے، یہ دیکھیں وہی ڈیٹا جو آپ کا ادھر تھا یہاں آ گیا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہماری وہی ورک بک ہے۔ اب یہ ورک بک 2 کے اندر ڈیٹا آ چکا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اسے سیو کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سیو کریں گے، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم اوریجنل فائل کے اندر اپنا چینج کریں گے، وہ یہاں بھی افیکٹ کرے گا۔ اسے ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کلوز ہو گیا۔ یہ ہماری اوریجنل فائل ہے۔ اگر آپ اس کے اندر سے کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چینج کرتے ہیں، سپوز میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے یہ میں ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہاں کچھ لکھ دیتا ہوں 1 2 4 6 سو مور، جو بھی میں مطلب کروں گا۔ جب آپ اسے سیو کر دیں گے اور اسے کر دیں بند، اب آپ اپنی پرانی بک 2 کو کھولیں جس کے اندر آپ کنیکشن آپ نے کریٹ کیا ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا۔ ہم کیا کریں گے، دوبارہ ڈیٹا مینیو میں جائیں گے۔ ڈیٹا مینیو میں جا کے جیسے ہی آپ ریفریش آل پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا
یہ دیکھیں یہاں سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا اور ادھر یہ جو ہم نے ڈیٹا لکھا تھا وہ آ چکا ہے. اس طرح آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو گیا. اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم چینج کریں گے آیا کہ اس کا افیکٹ ایسے ہی چیک کرنا پڑے گا؟ نہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی یہ ہو جائے تو آپ نے ریفریش آل پہ کلک کرنا ہے اور کنیکشن پراپرٹیز میں جائیں گے اور آپ کو یہاں مختلف آپشنز آ رہے ہیں. یہاں آپ کلک کر سکتے ہیں ایوری ریفریش ایوری 60 سیکنڈ کی بجائے آپ یہاں چند منٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی اتنے منٹ کے بعد خود بخود اپ ڈیٹ ہو جایا کرے گی، لیکن ہم یہ نہیں کرنے جا رہے. ریفریش ڈیٹا وین اوپننگ دا فائل، جیسے ہم اس فائل کو اوپن کریں گے تو پھر کیا ہو جائے ڈیٹا آ جائے اور اوکے کریں گے. اب اس کو ہم بند کر دیں گے. اب آپ اپنی فائل پہ چلے جائیں. یہ دیکھیں آپ اس کو اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اپنا ڈیٹا جو ہے یہاں یہ والا ڈیٹا سپوز یہاں میں نے کچھ لکھتا ہوں، یہ آ گیا ہے ادھر یہ، اور اس کو ریز کر دیتا ہوں. اب آپ کیا دیکھ لیں گے، اب دیکھیں آپ نے یہ چینجز دوبارہ کر دی ہیں. اب اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، اسے سیو کریں گے. سیو کرنے کے بعد آپ اپنی اس فائل کو بند کر دیں گے. بند کرنے کے بعد اب آپ بک 2 کھولیں گے. جیسے ہی کھولیں گے اب آپ دیکھیں خود بخود یہ ڈیٹا آپ کا کیا ہے اپ ڈیٹ ہو چکا. تو اس طرح آپ کا ایک فائل کا ڈیٹا دوسری فائل کے اندر یعنی ایک ورک بک کا ڈیٹا دوسری ورک بک میں آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا. تو اس طرح آپ ملٹیپل اپنی ورک بکس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے کنیکشن جنریٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا ڈیٹا فیوچر کے لیے سیو بھی رہے گا اور اوریجنل فائل کے اندر ہونے والی چینجز اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی. وہ یہ ورک بک کی بات ہو رہی ہے. آج کی ویڈیو کے اندر شیٹ والی باتیں آپ کو یاد رہیں گی کہ ہم ورک بک کو کنیکٹ آپس میں کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ان کے کنیکشن جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فائل کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.